آپ کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے بجائے اس کے اچھے خیالات گمان کی قدر کرتے ہوئے حتی الامکان اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں، حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیے جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو وہ بے حد خوش ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کی بدولت اس شخص کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ماننے والوں کی مختلف انداز میں حوصلہ افزائی فرمائی، مثلا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ ہم اس بات کے متمنی رہتے ہیں، یہ ہماری خواہش و تمنا رہتی ہے کہ ہمارے ساتھی ہماری کوششوں کی داد دیں، اور یہی سبب ہے کہ حوصلہ افزائی کی بدولت اس قدر کامیابیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ یہ حوصلہ افزائی کا کرشمہ ہے کہ عرب کے بدنشین لوگوں نے دنیا پر حکومت کی، سڑکوں پر اخبار بیچنے والے لڑکے کروڑ پتی بن گئے، کمزور لوگ طاقتور اور پہلوان بن گئے۔ حوصلہ افزائی نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ زخم خوردہ دلوں پر مرہم رکھ دیا، نہ جانے کتنے انسانوں کو تباہی اور بربادی اور خودکشی سے بچا لیا۔ یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل حالات میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کو داد دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب بھی موقع ملتا یا جب بھی کوئی شخص ملتا، آپ اس کو اسی طرح ملتے کہ ملنے والا یوں محسوس کرتا کہ اس کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اس کی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہے، اس کی مشکل کے لیے اس قدر پریشان ہے، فکر مند ہے جتنا وہ خود فکر مند اور پریشان ہے آدمی۔ یاد رکھیے ہمارا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف صورتیں اختیار کریں۔ بچے اور نوجوان بہت جلدی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لہٰذا ان کی ہمت افزائی کی مختلف صورتیں اختیار کرنی ہوتی ہیں۔ کبھی ذرا سی مدد کر دینے سے کام چل جاتا ہے، کبھی انعام و اکرام، کوئی گفٹ کی شکل میں امید اپنا جادو دکھا دیتی ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کریں، نہیں تو اگر آپ کو کوئی بچہ مل جائے تو دل کھول کر حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کے ملازم ہیں یا آپ کسی جگہ افسر ہیں تو یاد رکھیے جس طرح مشین تیل ڈالنے سے رواں ہو جاتی ہے، اسی طرح حوصلہ افزائی کی بدولت آپ کے ماتحت اور ملازم نہایت اچھی طرح آپ اپنے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کر ایک ایسی چٹان آ گئی جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی، جو کھودنے والا آلہ ہوتا ہے وہ اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی جس سے اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، بخدا میں اپنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی جس سے اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئی، میں اس کا شہر، اس کے سفید محلات اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی، اس کا بقیہ حصہ بھی ٹوٹ کے جڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ شام کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں، کبھی یہ کہنا کہ مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئیں،
یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کے لیے ان کے حوصلہ بڑھانا تھا، حوصلہ پیدا کرنا تھا، اور یہ وہ باتیں کہہ کر ان باتوں سے اپنے ساتھیوں میں حوصلہ پیدا فرما رہے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی حوصلہ کی ہمت اور اس حوصلہ کی بدولت شام، روم، یمن، فارس، مصر فتح ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو وہ لوگ دل کھول کر کام کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ماتحت اپنے افسر کی شخصیت میں ایک سحر انگیز کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے پسندیدہ ہے تو ہر جگہ آپ کی آؤ بھگت ہوگی، آپ نہایت ہر دل عزیز شخص بن جائیں گے، کیونکہ یہ خوبی ہی ایسی ہے کہ ہر شخص اس کی قدر کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بدل نہیں سکتے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی برداشت کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا کر دے۔ جنہیں ہم بدل سکتے ہیں انہیں بدلنے کا ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا، اچھائی اور برائی کے فرق کو محسوس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عقل مندی کی نعمت سے نوازے۔